السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فضل عباس ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرتے ہیں حالیہ آنے والے بارشوں پر۔ یہ جو بارشیں آئی ہے، تقریباً 36 گھنٹے مسلسل جو بارش برسی ہے، اس نے کتنا نقصان کیا ہے۔ یہ ابر رحمت ہے۔ ابر رحمت کے لیے اگر کوئی اچھے آگے انتظامات کیے جائیں تو یہ رحمت ثابت ہوتی ہے۔ اگر عوامی سطح پر اور حکومت کی سطح پر کوئی حفاظتی کام نہ کیا جائے تو پھر یہ باعث عذاب بن جاتی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں، ہماری ایک ندی ہے میٹھاویں، جو سخی سرور شریف سے آتی ہے، جسے لالا والی سرکار بھی کہتے ہیں۔ وہ ہمارے علاقے میں ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان کی حدود میں تھانہ چوٹی زرین اور تھانہ درخواست جمال کے بہت سے علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ تھانہ چوٹی زرین میں تو یہاں تک بھی کیا گیا ہے کہ طاقتور لوگوں نے اپنے فارم بچانے کے لیے قبرستان میں پانی چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے قبروں کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ ساتھ قبروں میں جب پانی آیا ہے تو وہ اکھڑ گئی ہے، پانی قبروں کے اندر گھس گیا ہے۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ کار ہے، جس نے بھی کیا ہے یہ غلط کیا ہے اور غیر انسانی کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں درخواست جمال خان میں، درخواست جمال خان بکھروا، بستی غلام حیدر جوگیانی، بستی شاہل جوگیانی اور اس کے ساتھ بہت سی بستیاں ہیں۔ تھانہ درخواست جمال کی بہت سی بستیاں ہیں جہاں پہ سیلاب کے پانی نے بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ یہ جو بارش مسلسل چلی ہے، وہاں پہ کچے مکان ہوتے ہیں جو مٹی سے بنائے جاتے ہیں، اور یہ بارش جو مسلسل چلتی ہے نا، یہ کچے مکانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر۔ یہ فراز صاحب نے بھی کہا ہے، میرے خیال میں ان کے تجربے میں یہ بات تھی، کیونکہ کچا مکان تو ان کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان پر کرم تھا کہ 2 کروڑ 3 کروڑ کی ان کی اس وقت بھی کوٹھی تھی جب انہوں نے یہ شعر کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو، تمام شعراء کو خوشحال زندگی دے، شادابی دے اور اچھا مکان دے۔ ہم بات کر رہے تھے کچے مکانوں کی۔ اگر تیز بارش آئے، 15 منٹ آدھا گھنٹہ چلے اور اس کے بعد ختم ہو جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتی۔ یہ جو مسلسل چلتی ہے بارش، یہ مسلسل بارش کا پانی دیواروں پہ پڑنے کی وجہ سے دیواریں بھیگ کے نا بھسم ہو جاتی ہیں، وہ گرتی ہیں اور پتہ نہیں چلتا۔ تھانہ چوٹی زرین اور تھانہ درخواست جمال خان کے علاقے میں زیادہ تر لوگ کچے مکانوں میں آباد ہیں۔ غربت و افلاس کی وجہ سے لوگوں نے گھر پکے نہیں بنائے، لوگ اینٹیں خریدنے کے قابل نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنا پیٹ بھریں، بچوں کا پیٹ بھریں یا مکان بنائیں، کیا کریں، کہاں جائیں؟ اس مہنگائی کی صورت آپ کے سامنے ہے۔ اس صورتحال میں آدمی کتنا جی سکتا ہے اور کتنا مر سکتا ہے؟ میرے خیال میں ہر آدمی گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے۔ چلو جس کے پاس کچھ ہے تو وہ تو بس آہستہ آہستہ چل رہا ہے، حالت نہیں ہے انہوں۔ تو جن لوگوں کے پاس کچے مکان تھے، وہ کچے مکان گر گئے ہیں، ان کے مویشیوں کے لیے جو بھوسا رکھا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، مال مویشی تنگ ہیں، انسان تنگ ہیں۔ اس وقت تک وہاں پہ نہ کوئی سرکاری حوالے سے ہیلپ مدد پہنچی ہے، اور نہ ہی کوئی مخیر حضرات وہاں تک گئے ہیں، اور نہ ہی کوئی سیاسی رہنما لیڈر نے تکلیف کی ہے۔ ویسے سیاسی لیڈران کی تو ایک تاریخ ہے، سیلاب کے موقع پر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ سیلاب کے موقع پر اپنے علاقے کو اپنا علاقہ نہیں سمجھتے، وہ جہاں پہ آسائش ملتی ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ ہمارا رابطہ ہوا ہے رحمان بلوچ کے ساتھ، انہوں نے آج ہمیں بتایا ہے
کہ ہمارے علاقے میں نہ کوئی مخیر حضرات کی ٹیم پہنچی ہے، نہ ہی سرکاری طور پر کوئی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی دلاسا دینے کے لیے آیا، اور نہ ہی کوئی سیاسی شخصیت تسلی دینے کے لیے آئی ہے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ سیلاب آیا ہے، کس طرح مکان گرے ہیں، کس طرح جانوروں کا گھاس اور بھوسا ختم ہوا ہے، کس کیفیت میں ہے وہ لوگ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ ختم کریں نہیں دیا میں درخواست